بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک ENNI کی جانب سے میں عابد سعید اور ذوالفقار حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم آپ کے لیے 3 نہایت اہم موضوع لے کے آئے ہیں جن پہ ہم نہ صرف آپ کو آگاہ کریں گے بلکہ ان کے بارے میں مختصر تجزیہ بھی پیش کریں گے. تو میں ذوالفقار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آغاز کریں. جی شکریہ عابد صاحب. آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ ریسنٹلی اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پالیسی ریٹ کو انٹیکٹ رکھا گیا ہے 22% پہ. 22% پہ پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ یہ اسی پہ قائم رہے گا. اور اس میں اگر تھوڑا سا ہم ہسٹری میں جائیں تو 4 کنزیکٹیو جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں صرف 1% کا اضافہ کیا گیا، یعنی 21 سے 22% جون میں کیا گیا تھا. اس کے بعد جولائی میں بھی اس کو اسٹیبل رکھا گیا ہے اور اب سپٹمبر میں جو آئی ہے اس میں بھی اس کو انٹیکٹ رکھا گیا ہے. تو عابد صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ ویو لے رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر معاشی استحکام ہے، اسٹیبلٹی ہے، اور پالیسی ریٹ کو اس نے بڑھایا نہیں ہے. اگرچہ یہ سنا جا رہا تھا کہ جی بہت زیادہ پریشر ہے اور بڑھایا جائے گا، لیکن اسٹیٹ بینک نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ویو لیتے ہوئے پالیسی ریٹ کو 22% پہ ہی انٹیکٹ رکھا ہے. حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ IMF کے کہنے کے اوپر شاید یہ اس کو 25% تک لے جائیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن انہوں نے اپنا ویو دیا ہے اور اس ویو کو بیس کیا ہے کہ جو مئی میں افراط زر کی ریشو تھی جو 38% کو ٹچ کیا تھا، مہنگائی کی جو شرح تھی اس کو جو ٹچ کیا تھا، تو اگست میں وہ 27% کے قریب آ گئی ہے. تو اسٹیٹ بینک کے ویو کے مطابق یہ بھی ہے کہ مہنگائی کنٹرول میں ہے. کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ جو بڑھنے کی شرح وہ کم ہو گئی ہے. لیکن یہ تو ایک فیکٹر ہوا، تو باقی فیکٹرز کی وجہ سے مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے پھر؟ جی باقی فیکٹرز تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ جیسے اب آپ کی فیول کی پرائس ہے، پیٹرول کی پرائس ہے، یہ ہر جگہ پہ جا کے امپیکٹ ڈالتی ہے، تو وہ تو فیکٹرز اپنی جگہ پہ رہیں گے. تو اسٹیٹ بینک نے جب یہ ویو لیا ہے تو اس میں اور بھی کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں جو اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں مینشن بھی کی ہیں. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس امید پہ ہے کہ وہ جو ہمارا زرعی سیکٹر ہے جس کو ہم ایگریکلچر سیکٹر کہتے ہیں، اس میں ایک بہتری کی امید ہے. اور اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو آئے گا وہ کاٹن کی کراپ سے، جو کپاس کی ہماری فصل ہے وہ بہتر ہوگی اس حساب جو ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ نے ابھی سب دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لی گئی ہیں ان کا بھی کچھ تھوڑا بہت ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو اشیاء خورونوش تھی، جیسے چینی کی بہت زیادہ تھی، پرائس بڑھ رہی تھی، اس میں استحکام آیا ہے، ڈالر کی پرائس میں استحکام آیا ہے. تو اس طریقے سے جو انتظامی طور پہ جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کے بھی اچھے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں، نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو نیوز ہے کہ 22% پہ اسٹیٹ بینک نے یہ ویو لیا ہے کہ استحکام ہے. تو میرے خیال کے مطابق یہ ایک اچھا ویو ہے اس میں. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے جسے ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی کہتے ہیں، بینک ریٹ بھی کہتے ہیں، پالیسی ریٹ بھی کہتے ہیں، جو اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے مہنگائی کو بڑھانے کے لیے. تو کم از کم اس فیکٹر کی حد تک تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ مہنگائی کو آہستہ آہستہ نیچے لایا جا سکتا ہے. اور ابھی ان کی پریڈکشن بھی یہی ہے کہ مہنگائی آنے والے وقتوں میں کم ہوگی. لیکن جیسے ذوالفقار صاحب نے کہا ہے کہ اس انٹرسٹ ریٹ کے علاوہ دوسرے فیکٹر جو ہیں جن میں کاسٹ پش کہتے ہیں کہ جی ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے یا پیٹرول کی پرائسز ہیں، اس سے جو لاگت ہے چیزوں کی بڑھتی ہے اور اس میں مہنگائی میں تھوڑا سا اضافہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اپنی جگہ پہ، جیسے کہ ہم آج کل بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ذوالفقار صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ اس کے علاوہ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر بھی ہے جو معیشت سے جڑی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ورکرز جو ہمارے باہر گئے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ریمیٹنسز بھجواتے ہیں. تو ماہانہ بنیادوں پہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ فگر جاری کرتا ہے کہ اس مہینے کتنی ریمیٹنسز آئی ہیں. تو پہلے بھی ہم نے ناظرین سے شیئر کی تھی، اس دفعہ بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں کہ جولائی میں $2 ارب کی ریمیٹنسز آئی تھیں، جو اگست میں تھوڑی سی بڑھ کے $2.1 ارب ہو گئی ہیں. اس میں ابھی صاحب دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جو ٹوٹل ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس میں جو 4 جغرافیائی خطے ہیں جن کو جغرافک ٹیریٹریز آپ کہہ لیں، ان سے 4 خطوں سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں تقریباً 70% کے قریب ریمیٹنسز وہاں سے آ رہی ہیں، جن میں ٹاپ پہ سعودی عربیہ ہے، پھر UK ہے، UAE ہے، USA ہے.
ان 4 خطوں کو ملا کے اگر آپ ساری ریمیٹنسز کا ٹوٹل 2 ارب کا جو اگر آپ لگائیں گے اس مہینے کا اگر آپ ریشو کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 69% کے قریب ان 4 خطوں سے آ رہی ہے. اور سعودی عربیہ سے تو اسٹیبل ہے اور مستقل بنیادوں پہ تقریباً اتنی آ رہی ہے. یو کے سے کچھ ہماری اسی طرح سے چل رہی ہیں سلسلہ. یو اے ای میں تھوڑی سی کم ہوئی ہیں اگست میں. تو یہ بھی ایک میرا خیال میں خوش آئند بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ کمی نہیں واقع ہو رہی, اضافہ بھی نہیں ہو رہا لیکن کمی بھی واقع نہیں ہوئی, اور اگست میں اسٹیبل رہی ہیں, استحکام رہا ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ حال ہی میں حکومت نے کچھ مراعات کا بھی اعلان کیا ہے جن کو انسینٹیوز کہتے ہیں. وہ انسینٹیوز جو ہیں وہ اس لیے کی گئی ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ حوالہ ہنڈی میں جانے کے بجائے اس طرف زیادہ آئیں, کیونکہ ماضی قریب میں یہ دیکھا گیا تھا کہ حوالہ ہنڈی سے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھ رہی تھی اور آفیشیل چینل سے کم ہو رہی تھی. تو یہ جو مراعات دی گئی ہیں اس سے میرا خیال میں اوورسیز پاکستانیز کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں ایک سب سے بڑی جو انسینٹیو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو $100 اس سے زیادہ کی جو ریمیٹنسز آئیں گی باہر سے, تو جو بھی ٹیلی گرافک ٹرانسفر ٹی ٹی وغیرہ کے ایکسپینسز ہیں اور ایکسپینسز ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کو برداشت نہیں کرنے پڑیں گے, بلکہ وہ ان کو فری آف کاسٹ آئیں گی وہ ساری. اسی طرح سے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سونی دھرتی اسکیم کے تحت ان کو کوئی ریوارڈز وغیرہ ملیں گے, لکی ڈراز ہوں گے, ریوارڈز جو اکرو کریں گے وہ بعد میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ اچھی مراعات ہے, میرا خیال میں ان کو استعمال کرنا چاہیے, اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ آفیشیل چینل سے بھیجنی چاہیے تاکہ بے خوف و خطر ہو کے ان کی ریمیٹنسز ان کے گھر والوں تک پہنچ سکیں, ان کے پیاروں تک پہنچ سکیں, اور بعد میں بھی کوئی ایسا جواب دہی کا خوف نہ ہو کہ پیسے کیسے آئے تھے, کہاں سے آئے تھے, آفیشیل چینل سے آ جائیں. جی ناظرین, چونکہ مارکیٹ میں جو انٹر بینک کرنسی ریٹ ہے ایکسچینج کا اور اوپن مارکیٹ میں فرق بہت کم رہ گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ اپنے پیسے جو ہیں وہ آفیشیل چینلز کے ذریعے بھیجیں, بینکوں کے ذریعے بھیجیں. ناظرین, آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ہیں ان میں سے ایک بہت قابل ذکر حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ بیرون ملک پاکستان ڈالر یا دوسری کرنسی جو بھیجتے ہیں. اس سے پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں ایک خاصا ان کو حوصلہ ملتا ہے, ان میں خاصا ایک چنک اس کا یہاں سے آتا ہے. تو پچھلے کچھ عرصے سے 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے تھے, 2 سال سے, کہ اس میں کچھ کمی آ رہی تھی. اس کی مختلف وجوہات ہیں, جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام نہیں تھا, پھر کووڈ آ گیا, پھر دوسری وجوہات ہیں, مہنگائی زیادہ ہو گئی, لوگوں کا کچھ تھوڑی سی دلچسپی کم ہونی شروع ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں کیونکہ ایسا ایسا بہتر ہونی شروع ہوئی ہیں اور گورنمنٹ نے بھی کچھ اسکیمیں وغیرہ نکالی ہیں, تو لوگوں سے گزارش یہ ہوگی جو بیرون پاکستانی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ آفیشیل چینلز کے ذریعے پاکستان بھیجیں تاکہ ملک میں زر مبادلہ کی سچویشن کو تھوڑا سا بہتر بنایا جا سکے. عابد صاحب, آپ کے پاس کچھ نیوز ہیں, کچھ آپ ناظرین سے شیئر کر لیں. جی ناظرین, آج دوسری بڑی خبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ عرصے سے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں متواتر کہ پاکستان میں جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک ایئر لائن کا قومی ادارہ ہے, وہ خاصی مشکلات کا شکار ہے, اور کچھ لوگ اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید ایئر لائن بند ہونے جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کو ENI کے پلیٹ فارم سے کچھ اس پہ اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے اور کچھ امید کی بھی بات کریں گے کہ کس طرح اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے. ناظرین, PIA جو ہے وہ 1946 میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے قائم ہوئی تھی. پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصے بعد اس کو PIA کا نام دیا گیا. 1955 میں اس نے انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کیا. اس وقت اس کے پاس تقریباً 34 جہاز ہیں اور یہ ملک دنیا میں 47 ڈیسٹینیشنز پہ اس کے جہاز جاتے ہیں. کئی ایئر لائنز کے ساتھ اس کا اشتراک ہے جہاں پہ کوڈ شیئرنگ کے ذریعے دنیا میں یہ مختلف ایئر لائنز کے ساتھ مل کے اپنے مسافروں کو ہینڈل کرتی ہیں. ناظرین, جو PIA ہے وہ ایک سروس پرووائڈر ہے, یہ کوئی مینوفیکچرنگ ادارہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چیزیں بناتی ہے اور اس ان کو بیچ کے یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے. سیل ٹو سیل, پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیل کرتی ہے. جیسے لاہور سے یا کراچی سے اسلام آباد سے ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہیں, لنڈن جائیں یا جدہ جائیں یا ٹورانٹو جائیں یا واشنگٹن جائیں, نیو یارک جائیں,
تو اس لحاظ سے، اور آج بھی ان کی ذوالفقار صاحب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، دلچسپ بات ہے کہ آج بھی ان کی فلائٹ جو ہیں فل ہی جاتی ہیں. ابھی کل ہی ہمارے ایک مہمان آئے تھے وہ کینیڈا سے، تو فل فلائٹ تھی، سیٹ ملتی نہیں ہے. تو سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ کا جہاز جو ہے وہ پورا آ رہا ہے اور آپ کی چیز پوری بک رہی ہے، تو پھر جس دکان کا پورا سودا بک رہا ہو تو اس کو گھاٹا ہونے کا تو مجھے ذوالفقار سے سمجھ نہیں آتی. اس کا ایک ہی چیز اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس گھڑے میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے اس کا پندہ نہیں ہے، اوپر سے اب چیزیں ڈالتی جاتی ہیں، نیچے سے نکل جاتی ہیں، ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ سسٹین نہیں کر رہا ہے، ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں آ رہا، گروتھ کے لیے کام نہیں آ رہا. تو اس کا ہم نے ایک تھوڑا سا تجزیہ کیا تھا کہ مختلف وجوہات جو ہیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. ایک اہم وجہ جو جس پہ ابھی لوگوں کی نظر نہیں گئی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، وہ ہے کہ پچھلے 1990 کی دہائی کے بعد سے آج تک اس ادارے میں یا اس طرح کے اور ادارے میں، پاکستان اسٹیل مل ہے یا ریلوے ہے، ان میں سیاسی بھرتیاں بے تحاشا کی گئی ہیں. وہ سیاسی بھرتیاں ان لوگوں کی گئی ہیں جن کے پاس سیاسی سفارش تھی. جب سیاسی سفارش تھی تو ان کو پھر میرٹ پہ نہیں رکھا گیا، ان کی لائکی یا نالائکی کو سامنے نہیں رکھا گیا، ان کو بس بھرتی کر دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو آج سے 20 25 30 سال پہلے ادارے میں ملازم ہوئے تھے وہ آج سینئر پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں. وہ ان کے ادارے کی فیصلہ سازی کا اختیار انہیں حاصل ہے، اور اگر ان میں آج تک ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی، ان کی نالائکی جو ہے وہ ہمیشہ ان کے آڑے آتی رہی ہے، تو پھر وہ آج ادارے کے لیے فیصلے بھی وہی کر رہے ہیں جو کہ اس ادارے کو ڈبو رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کے بقول ادارہ ڈوب چکا ہے. تو آپ سے یہ شیئر کریں کہ اس وقت پی آئی اے شدید ترین مالی بحران کا شکار ہے. اس وقت ادارے کو $34 ارب پہ چاہیے، 34 ارب روپے چاہیے، اور ان میں سے 23 ارب روپے تو فوری چاہیے، تاکہ جو ادارے کی شارٹ ٹرم میں جو سروائیول ہے، ضروریات، اس کو پورا کیا جا سکے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 5 طیارے پی آئی اے نے گراؤنڈ کیے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، اور اگر یہ آپریشن اس کو ریسکیو نہ کیا گیا پی آئی اے کو شارٹ ٹرم میں، تو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں اس کے آپریشن بند نہ کیے جائیں، بند نہ کر دیے جائیں. تو تاہم اس میں ایک امید کی تھوڑی سی کرن نظر آئی ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ نے شاید فیصلہ کیا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ اصولی طور پر انہوں نے اس کی منظوری دے ہی ہے. اس کے بعد بینک جو ہیں وہ تھوڑا سا انہیں خیال آیا ہے، انہوں نے 8 سے 10 ارب روپے جو پی آئی اے کے لیے مختص کیے ہیں تاکہ پی آئی اے شارٹ ٹرم میں اپنی برج فائنینسنگ جو ہے وہ کر سکے اور اپنی مالی ضروریات جو ہے پوری کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر، جن میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے میں غیر ضروری جو بھرتیاں کی گئیں سیاسی بنیادوں پر میرٹ کے بغیر، ان لوگوں نے آج بھی اس ادارے کو میں سمجھتا ہوں یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اس ادارے کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جا رہا. ان کو نکالا تو شاید نہیں جا سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان سے بہتر کام لیا جا سکتا ہے. ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے کوئی ادارے کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، جو جس کے حصے جو کام ہے وہ تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آج بھی پی اے کی دیکھیں تو اس کی جو لائبلٹیز ہیں وہ اس کے اثاثوں سے بہت زیادہ ہیں. تو جب تک اس کی لائبلٹی جو ہے وہ کم نہیں ہوں گی، ان کے اثاثوں کا کوئی ان کو لینے کے لیے تیار، قرضوں کا بوجھ نہیں کم ہوگا، تو اس ادارے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ہم یہ گزارش کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کی جو لائبلٹیز ہیں ان کو ایزیوم کر لے، اور ان کو ایزیوم کرے جیسے کہ اور بھی بہت سے اداروں کے کسی اور کمپنی میں پارک کر دے، اور ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے موقع فراہم کرے اپنے اثاثوں کی بنیاد کے اوپر، اس کی بیلنس شیٹ کو صاف کرے. تو اگر یہ کر لے تو پھر میں سمجھتا ہوں اگر ایک دفعہ لائبلٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے اپنے لے لیں، اپنے کھاتے میں ڈال لیں، تو شاید پھر اس ادارے کو نجکاری کی بھی اس کی ضرورت نہ رہے. کیونکہ جو ادارے کی لائبلٹیز پوری ہو جائیں گی یا حکومت ان کے اپنے ذمہ لے لے گی، ون ٹائم ہارڈ ڈیسیشن ہوگا، تو پھر اس کے بعد اس ادارے کو یہ آپریشنلی تو یہ ذوالفقار صاحب پروفیٹیبل ادارہ ہے، آپریشن تو اس کے پورے صحیح چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو وزارت خزانہ نے اس وقت جو پی آئی سے ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس ادارے کی ریوائول کے لیے اپنے اقدامات کیے جائیں. بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. میرا خیال میں پی آئی اے کو ریونیو جنریٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جی ریونیوز تو ان کے آ رہے ہیں. جی ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر ایک گورننس والا معاملہ جو ہے وہ ان کو میرا خیال میں صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ گڈ گورننس پہ جائیں، اور ادارے کی گڈ گورننس کر کے اس کو لاسز سے نکال کے پروفٹ میں لے کے آئیں.
اور میرا خیال یہ ہے کہ نجکاری بھی ایک اچھا حل ہے، اگر نجکاری ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں آپ سے چھوٹی سی بات، دلچسپ بات شیئر کروں، ہمارے ایک دوست نے ہمارے ساتھ شیئر کی جو کہ پی اے میں ایک اچھی پوزیشن پہ فائز تھے، انہوں نے کہا کہ وہ لاہور ایئرپورٹ سے انہوں نے ایک لوڈر کی ڈیوٹی بدل دی، چھوٹی سی پوزیشن ہے، چھوٹی لوڈر کی پوزیشن، آپ lowest اکثر position دیکھا ہوگا، تو کچھ دیر بعد گورنر ہے، اس سے فون آ گیا، یہ خاصے سال پرانی بات ہے، ظاہر ہے یاد تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم آپ سے شیئر یہ کر رہے ہیں کہ گورنر سے فون آ گیا کہ یہ کس نے لوڈر کی پوزیشن چینج کی ہے، تبدیلی کی ہے، اور اس کی وجوہات بنائی جائیں۔ تو پھر اندازہ لگائیں کہ جب سیاسی طور پر اتنی زیادہ مداخلت ہو تو اس ادارے کے لیے آپ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور یقیناً ہم دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو کمرشل ادارہ ہے، اس کے اندر یہ مداخلت ہوگی تو کمرشل ایسپیکٹس میں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آخر میں ناظرین آپ سے ایک اچھی خبر شیئر کریں، حکومت پنجاب نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ جو موٹر سائیکلیں جو نئی خریدتے ہیں ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ ان لوگوں کو دفتروں میں جانے کی، ایجنٹ مافیا کے ذریعے، بطاخور مافیا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر ان کی رجسٹریشن کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں آن لائن ہوں گی، اپلیکیشن آن لائن جائے گی، اپوائنٹمنٹ آن لائن ہوگی، اور پھر پیمنٹ بھی آن لائن ہوگی، کوئی پیسے کا لین دین نہیں ہوگا۔ اس اپوائنٹمنٹ کے تحت جو عملہ ہے وہ آپ کے گھر پہ آئے گا یا نزدیکی کسی جگہ پہ پہنچے گا، وہاں پہ آپ اپنے رجسٹریشن کے موٹر سائیکل کے کاغذات لے کے پہنچیں، وہ ان کو اسکین کرے گا، اپلوڈ کرے گا اور آپ کو رجسٹریشن نمبر دے گا، اور کچھ دنوں بعد آپ کی جو رجسٹریشن کے کاغذات ہیں وہ ڈاک کے ذریعے آپ کے گھر آ جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا بہت بہتر استعمال ہے اور عوام کی سہولت میں ایک بہت اچھا اضافہ ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ اس طرح کے اضافے عوام کی زندگی کو آسان بناتے رہیں، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیوز کو ویو کریں گے، شیئر کریں گے اور لائک کریں گے، اسی امید کے ساتھ کہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔